الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جن احادیث کا ہم لوگ تذکرہ کر رہے ہیں ان کے اندر زیادہ تر جو اعمال ہیں وہ چھوٹے لیول کے اوپر کرنے والے ہیں، ذات سے متعلق ہیں، اپنی ذاتی جو خرابیاں اور کمیاں ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے سے متعلق ہیں۔ تو آج ایک حدیث ہے جس کا موضوع بہت بڑے لیول پہ بھی اس کو سٹریچ آؤٹ کیا جا سکتا ہے اور بہت اس کو مائکرو لیول کے اوپر بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث کے الفاظ بہت چھوٹی سی حدیث ہے لیکن اس کے اندر پوٹینشیل یہ ہے کہ اس کو بہت ڈائمینشنز میں ایکسپلین کیا جا سکتا ہے۔ میں ابھی جس مقصد کے لیے اس کو کوٹ کر رہا ہوں میں زیادہ فوکس اسی پہ رکھوں گا، لیکن اس کی ڈائمینشنز اور بھی بہت ساری ہو سکتی ہیں۔ صحیح مسلم کی کتاب الذکر کے اندر حدیث ہے 6948، ان ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہے ہیں سے، ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، یہ دنیا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بے شک اس دنیا کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے اور سرسبز بنایا ہے، میٹھا بنایا ہے۔ خوبصورتی کا لفظ نہیں ہے لیکن لفظ کس چیز کا ہے؟ حلوۃن، یعنی کہ بہت سویٹنس ہے جس کے اندر، مٹھاس ہے جس کے اندر بہت زیادہ، اور خضرۃن، اور گرین بنایا ہے اس نے۔ ہم کوئی بھی اگر ڈاکیومنٹری دیکھیں جس کے اندر سپیس اور جو پلانٹس اور جو سولر سسٹم اور گیلیکسیز اور ان کے ذکر ہو رہا ہو، خاص طور پہ جو پچھلے چند سالوں کے اندر جس حساب سے ہمارا ایک انٹرسٹ ڈیولپ دوبارہ سے ہونا شروع ہوا ہے، اس کا ڈاکیومنٹریز آئی ہیں۔ جیف بیوز جو ہے جس امیزون کا اونر، اس نے جب وہ پلان کیا تھا کہ میں ٹریول کر رہا ہوں، اور اب جا کے جس طرح ایلن مسک جو ہے اس نے اسپیس ایکس اور وہ چیزیں بنائی ہیں، تو ایک دم سے انٹرسٹ بہت ڈیولپ ہونا شروع ہوا ہے ان چیزوں کی طرف، کیونکہ ناسا نے جو بھی انہوں نے اچیو کیا تھا USSR کے جانے کے بعد، وہ اسپیس کی جو کویسٹ کی جو ایک ریس لگی ہوئی تھی نا، وہ اس کے اندر کافی کمی آ گئی تھی۔ اور چائنا کی حد تک بھی یہ تھا کہ چائنا یا انڈیا جو ہیں وہ ابھی اس لیول کے اوپر نہیں، ابھی بہت پیچھے ہیں وہ، جس لیول کے اوپر جو کمپٹیشن کا لیول تھا USA کا اور USSR کا، اس لیے وہ اس سے بہت پیچھے ہیں۔ although بہت آگے بھی ہیں، ہمارے اعتبار سے تو ہر کوئی آگے ہے، ہمارے اعتبار سے تو بہت آگے ہیں یہ۔ ہم تو اس چیز کے اوپر بس دیکھ رہے تھے کہ جس طرح انڈیا کا جو مارس تک لینڈ ہونے والی ہے وہ، اور آخر میں چند فیو منٹس کی فاصلہ رہ گیا اور جب جا کے ان کا حادثہ ہوا۔ ہمارا اعتبار سے دیکھیں تو وہ یہ سارے ممالک ہم سے بہت ہی زیادہ آگے ہیں، بہت ہی زیادہ آگے ہیں۔ اینی وے، یہ جو انٹرسٹ دوبارہ سے ڈیولپ ہوا ہے لوگوں کا سائنس اور ٹیکنالوجی اور ان سب چیزوں کی وجہ سے، اور بات وہ کرنی شروع کر دی ہے جس طرح ایلن مسک کے ہی اپنے ورڈز کے اندر میں ایکسپلین کرتا ہوں اسے، کہ ارتھ جو ہے، اب ظاہر بات ہے یہ لوگ اللہ کو نہیں مانتے، یہ لوگ اس چیز سے بہت دور ہیں۔ انفیکٹ ابھی جب یہ ٹویٹر والی بات ہوئی تھی تو ایلن مسک کو کسی عرب بندے نے اسلام کی طرف یا گاڈ کی طرف انوائٹ کرنے کی یا اس طرف بات کی تھی، تو اس نے آگے سے اس کو ایک مزاح میں لیا تھا اور یہ کہا تھا کہ ٹھیک ہے، میں وہ خوشی سے، ٹھیک ہے میرے لیے ہیل ہی ٹھیک ہوگی میرے لیے۔ تو یہ لوگ گاڈ میں ایسا بلیو نہیں کرتے۔ اسٹیو جابس بھی جو تھا اس کے بارے میں بھی یہ تھا کہ وہ گاڈ میں بلیو اس طرح نہیں کرتا تھا، لیکن جب اس کو کینسر ہو گیا تھا اور اینڈ میں جب وہ مرنے کے قریب تھا، یا ایٹ لیسٹ جب اس کا علاج چل رہا تھا، تب اس نے اس طرح کی باتیں ضرور کہنی شروع کی تھیں کہ آئی ہیو اسٹارٹیڈ تھنکنگ اباؤٹ گاڈ نا۔ اور وہ بھی اس نے کہا تھا کہ وہ بھی اس وجہ سے کہ میں اپنے آپ کو یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ جب میں مروں گا تو اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی دا اینڈ، بلکہ کوئی اور لائف کی کنٹینیوٹی ہوگی۔ تو اینی وے، اس نے پھر جب ایلن مسک نے یہ جملہ بولا تھا یہ والا، کہ جو ارتھ ہے وہ ہیومینٹی کے لیے ایک کریڈل تھا۔ کریڈل ہوتا ہے جو بچوں کا جھولا ہوتا ہے، تو ہیومینٹی کے لیے وہ کریڈل ہے۔ تو جس طرح ایک بچہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے بعد اب وہ جھولا چھوڑ دیتا ہے، وہ آؤٹ گرو کر جاتا ہے، اسے اب جھولے کی ضرورت نہیں رہی، نہ وہ اس کو کنٹین کر سکتا ہے جھولا، اور نہ ہی اس کی نیڈ پوری کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح اس نے کہا کہ جو دنیا جو ہے، ارتھ ہے سوری، یہ ہیومینٹی کے لیے یہ ایک کریڈل کا، ایک جھولے کا اس نے رول پلے کیا تھا، اور اب ہیومینٹی جو ہے وہ اب سٹیپ آؤٹ کرے گی انٹو ادر ورلڈس، ادر پلانٹس، اور ایک ریس لگی ہوئی ہے کہ کسی طرح سے کوئی کہیں اور پلانٹ کے اندر پتہ لگ جائے کہ کہیں پہ کوئی اور چیز ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔
ابھی کل پرسوں کی ایک خبر تھی کہ چائنیز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں جی مون کے اندر ہمیں کچھ، ایون مون کے اندر ہمیں کوئی آثار نظر آئے ہیں واٹر کے بھی، اور مارس کے اوپر بھی ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں، اور مارس کو کس طرح انسانوں نے ایک اس کو آباد کرنا شروع کر دینا ہے اسے، اور اس طرح کر کے ایک پورا ایک انٹرسٹ لیا جا رہا ہے۔ لیکن سو فار جتنے مرضی بلینز آف ڈالرز لگا لیے گئے ہوں، جتنے مرضی اس کی پلانٹری آبزرویشنز چل رہی ہوں، سو فار ریالٹی کیا ہے؟ ہماری دنیا جو ہے یہ واحد ایک لون گرین بلو پلانٹ ہے بس، پوری کائنات کے اندر، پوری دنیا پوری جو ہمارے انسان جہاں تک پہنچ سکیں ابھی تک، تو اس پورے کے اندر کیا ہے؟ دیر از نو ارتھ 2.0، کوئی ارتھ کا کوئی ٹوئن بھی نہیں فی الحال ہمیں معلوم۔ تھیوریز ہونا ایک الگ بات ہے، اور یہ کہ بلینز اینڈ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ اتنا مائنڈ وابلنگ ہے یہ کانسیپٹ کہ آپ کی دنیا جتنی ہے، جتنی بڑا ارتھ ہے، جوپیٹر کے اندر ایک طوفان آیا ہوا ہے پچھلے کئی سینکڑوں سالوں سے، یا کم سے کم 100 سال سے اوپر سے، جو اس طوفان کا سائز دنیا سے زیادہ بڑا ہے۔ امیجن کریں ایک پلانٹ، اس کے اندر ایک طوفان آیا ہوا ہے، اس طوفان کا جو دائرہ بنتا ہے وہ ارتھ سے بڑا ہے، 100 ٹائمز سے زیادہ بڑی جو ہے وہ سن کا سائز ہے ہمارے سے، اور سن باقیوں کے مقابلے میں اور بڑے سٹارز کے مقابلے میں کتنا چھوٹا ہے، اور پلس یہ کہ ملکی وے اٹ سیلف کے اندر بلینز آف سٹارز، یعنی کہ وہ حساب چلتا ہے کہ جس کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا دماغ تھک جاتا ہے اس کو سائز کے سکیل کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے کہ ہماری حیثیت کیا بنتی ہے۔ ساری ہماری اسٹڈی کے باوجود یہ ایک لون پلانٹ ہی ہے ہمارے لیے ابھی تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی پلانٹ کے لیے بات کر دی ہے کہ اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر مٹھاس رکھ دی تمہارے لیے، اسی کے اندر تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے گرینری رکھ دی ہے، اٹریکشن تمہارے لیے یہی ہے۔ اس کو اس ڈائمنشن میں اگر سمجھایا جائے تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے، اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس زمین کو ہم نے تمہارے لیے بہت زیادہ دلکش بنا دیا، ہم نے تمہارے لیے زینت بنایا، سجایا ویسے۔ یہ پہلے بھی میں نے ملٹیپل ٹائمز ایکسپلین کیا ہے کہ زینت جو لڑکیوں کا بھی نام ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بیوٹیفیکیشن کے لیے ہوتا ہے، بیوٹی پارلرز کے لیے بھی یہ ورڈ یوز ہو رہا ہوتا ہے زینت کا، وہ چیز جس کو سجا دیا گیا ہو اس طرح سے کہ تمہارے لیے وہ ایک بہت اٹریکٹیو چیز ہے، وہ تمہارے لیے، تمہاری نظریں اس کے اوپر لگنے والی ہیں، تو تمہیں بہت خوبصورت بنا دیا اسے دنیا کو تمہارے لیے، اور تمہیں اس میں بھیجا ہے تاکہ تمہاری آزمائش ہو سکے اس میں۔ اور اللہ تعالیٰ لیکن ساتھ یہ فرینڈ میں کہہ دیتے ہیں کہ جو کچھ بھی اس کے اوپر ہوگا اس کو ہم لوگ بالآخر اس کو ختم کر کے ایک سفید میدان کر دیں گے، ہم لوگ بالکل اس کو ختم کر دیں گے، جو کچھ بھی اس کے اوپر ہوگا، چاہے وہ اللہ نے بنایا تھا اور نیچر نے اس کو جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فارم کرتے رہے، اور وہ چاہے وہ بہت بڑے بڑے دریا ہیں، پہاڑ ہیں، ہمالیاز ہیں، ریگستان ہیں، جو بھی ہے، یا انسان نے اس کے اوپر جو کچھ بھی بنایا، ہم نے سینٹورس مال بنا لیا، بڑی بڑی سوسائٹیز، کالونیز بنا لی ہمارے لیے، ٹورزم کے لیے ہم نے بہت سارے سپاٹس بنا لیے، برج خلیفہ بنا لیا ہم نے، نیو یارک جیسی شہر بنا دیا، اسکائی اسکریپر سے بڑا ہوا شہر، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کو بالکل ہم برابر کر لیں گے۔ سورہ کہف میں اس کا جو فوکس ہے وہ کس بات کے اوپر ہے؟ تمہارے لیے فتنہ ہوگی ہے، دلکش ہے، تمہارے لیے یہ فتنہ ہے۔ لیکن یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں اس میں وہ بھی ایسپیکٹ کور ہوتا ہے، لیکن دوسرا ایسپیکٹ کیا کور ہوتا ہے؟ تمہارے ہیبیٹیٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی کور ہوتا ہے، اور تمہارے اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے، مُسْتَخْلِفُكُمْ، تمہیں اس کے اوپر نائب بنا دیا، فیہا، اس میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب، اپنا وائسچرنٹ، اس کا خلیفہ بنایا ہے اس زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنایا تو اس کا ذکر کہاں پہ ہوا ہوا ہے قرآن میں؟ سورہ بقرہ، جس کا رکوع سٹارٹ ہوتا ہے چوتھا اس موضوع کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی تخلیق کا ذکر کیا، اور یہ واحد موقع ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اس طرح اس بات کو ٹچ ہی نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تخلیق کیا آدم کو، مٹی سے بنایا، گارے سے بنایا، کس سے بنایا، فوکس ہے کیوں بنایا، کس مقصد کے لیے بنایا، ویژن کیا تھا اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے اوپر فوکس کیا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور وہ وقت، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے فرشتوں کے آگے یہ بات، اپنا ارادہ، اپنا اظہار کیا تھا اس کا کہ میں زمین میں اپنا ایک
خلیفہ اپنا نائب اپنا وائس چیئرمین بنانے والا ہوں۔ اب زمین کے اندر دنیا کے اندر تمام مخلوق موجود ہے اس وقت، اینیمل کنگڈم ایگزسٹ کرتا ہے، زمین بن چکی ہے، ہیبیٹیٹ اس کے اندر ایگزسٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے موجود ہیں جن کے آگے اللہ تعالیٰ یہ سب بات کا ذکر کر رہے ہیں، جنات و شیاطین بھی موجود ہیں، کیونکہ اسی میں تو آگے چل کے آتا ہے کہ ابلیس نے انکار کر دیا تھا سجدہ کرنے سے، تو شیاطین بھی اور ابلیس اور جنات جو ہیں وہ بھی تخلیق اللہ تعالیٰ کی پہلے سے ہوئی بھی تھی۔ تو یہ جو ایوولوشن ہوئی اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کرتے رہے، اور ہر طرح کا اینیمل کنگڈم بھی اور سب کچھ ہے، اللہ تعالیٰ کی کریشن کا کلائمیکس جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ اس کو جب بنانے والے ہیں۔ تو دیکھیں اس سے یہ بھی بات کلیئر ہوتی ہے کہ فرشتے جانتے تھے کہ جب ایک خلیفہ بنایا جا رہا ہے تو what does it mean، نائب بنانے والوں میں ایک طرح کا ترجمہ کیا جاتا ہے ہماری تفاسیر کے اندر کہ ایک کے بعد دوسرا، خلف ہوتا ہے بعد میں آنے والے، تو ایک کے بعد دوسرا، یعنی کہ ایک جنریشن، اس کے بعد سیکنڈ جنریشن، پھر تھرڈ جنریشن۔ لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کا جو پیٹرن ہے یہ تو جنات کے اوپر بھی فال کرتا ہے۔ ٹھیک ہے جنات کی لائف بہت لمبی ہے، لیکن جنات کے ہاں بھی نیکسٹ جنریشن اولاد ہوتی ہے ان کی۔ یہ پیٹرن تو باقی تمام جانوروں اینیمل کنگڈم میں فالو کرتا ہی ہے کہ پیرنٹس ہوں گے، اولاد ہوگی، آگے پھر وہ پیرنٹس ڈائی آؤٹ ہو جائیں گے، اولاد پھر پلیس کرے گی، پھر ایک نئی جنریشن آئے گی والی۔ تو وہ اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بالکل میننگ نہیں ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں وہ کمپلیٹ میننگ نہیں ہے۔ اس کے اندر جو مولانا مودودی نے جس چیز کے اوپر فوکس کیا ہے، ہو سکتا ہے ان سے پہلے اور بھی مفکرین نے کیا ہو، لیکن بہرحال جو ان کو مولانا مودودی نے جنہوں نے اس کے لیے ورڈ جو یوز کیا ہوا ہے وہ ہے وائس جیرنٹ کا۔ وائس رائے کون ہوتا تھا انگریزوں کا؟ وائس رائے وہ ہوتا تھا جو بادشاہ سلامت یا ملکہ جو ہے جو انگلینڈ کے اندر ہے، چاہے وہ پہلے وکٹوریا تھی، پھر جارج تھا، پھر جو بھی ان کے آتے رہے، تو وہ جو بھی وہاں پر بادشاہ ہوگا وہ اپنے کالونیز کے اندر ایک وائس رائے بھیجے گا اپنا، جس کا رول ہوگا ہی از گوئنگ ٹو بی اے وائس جیرنٹ۔ کنگ یہاں پہ نہیں آئے گا، نہ آیا، نہ آنا تھا اس نے، نہ کوئین نے آنا تھا۔ اتنی یو کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا، انگلینڈ کے بارے میں کیا کہا جاتا تھا، اتنی بڑی سلطنت ہے کہ کبھی سورج غروب نہیں ہوتا۔ تو جو بادشاہ جو ہے یا کراؤن جو بھی جس کے پاس ہے، اس نے تو کبھی ٹریول نہیں کر کے دیکھا تھا، تو اس نے ہر موقع کے اوپر نا اپنے وائس رائز بھیجے ہوئے تھے۔ وائس رائز وہ ہوتے تھے جو ایک با اختیار ہے، غائب میں رہے گا، بادشاہ آئے گا ہی نہیں یہاں پر، وائس رائے یہاں پہ آئے گا، وہ اپنے کنگ کی اتھارٹی کو یہاں پر ایکسرسائز کرے گا، کنگ کی اتھارٹی کو اس نے ایکسرسائز کرنا، اس کے پاس بہت اختیارات ہیں، اور ایک خاص لمٹ کے بعد جا کے اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں، البتہ یعنی کہ وہ ایبسولوٹ نہیں ہے، ایک خاص لمٹ کے بعد جا کے اس کے پاس اختیارات نہیں ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ کہ اس سے پہلے جو بھی مطالبات ہوتے رہے، چاہے وہ کانگریس کے ذریعے ہو رہے ہیں، چاہے وہ مسلم لیگ کے ذریعے ہو رہے ہیں، کوئی بھی چھوٹے مطالبات ہو رہے ہیں، کوئی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، تو وہ ڈیمانڈ سنی جا رہی ہے ان کی۔ لیکن جو ان کے بڑے مطالبات تھے، جس کا تعلق ان کی حریت سے تعلق تھا یا ان کے اختیارات سے تعلق تھا، دیٹ واز بیونڈ جو وائس رائے کر سکتا ہے، تو وہ ساری میٹنگز کہاں ہوئی تھیں؟ انگلینڈ میں ہوئی تھیں، گول میز کانفرنس ہوئی تھی، ایک نہیں ملٹیپل راؤنڈز ہوئے تھے، کیونکہ وائس رائے کا اختیار نہیں تھا اس کے اوپر، وہ وائس رائے کے بیونڈ وہ چیز چلی جاتی ہے۔ تو وائس رائے جو ہے وہ بہت پاور ایکسرسائز کرتا ہے، یہاں پر پوری آرمی اس کے انڈر ہوگی، یہاں پر باقی سارے جو ارد جو انہوں نے ڈپارٹمنٹس بنائے ہوں گے سب وائس رائے کے آگے جواب دیں، لیکن وائس رائے ایبسولوٹ نہیں ہے، کیونکہ وائس رائے کی کوئی ایک چیز بری اگر لگی تو کنگ جو ہے وہ اس کو، کراؤن جو ہے وہ اس کو امیجیٹ سزا بھی دے سکتا ہے، ریپلیس بھی کر سکتا ہے، کام اچھا کرے گا تو اس کو شاباش بھی ملے گی۔ تو اسی طرح ہی اللہ کی ذات جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام قدرت کے باوجود، اپنے تمام صلاحیتوں کے باوجود، اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر انسان کو با اختیار بنا کے دے دیا، اور فرشتے اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے خلیفہ والی بات کی تو فرشتے اس بات کو پوری طرح سمجھ رہے تھے، کیونکہ فرشتوں نے آگے بات کیا، سوال کیا کیا اللہ تعالیٰ کے آگے، قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ اب زمین میں ایک ایسے کو بنانا چاہ رہے ہیں، نائب اپنا خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں، اس کو اتھارٹی دینا چاہ رہے ہیں، اس کو وائس ٹرینڈ بنانا چاہ رہے ہیں، جو ایونچولی کیا کرے گا، فساد مچائے گا، خون بہائے گا،
اللہ تعالیٰ یہ تو ایک بہت ڈسٹرکٹیو چیز بن جائے گی پھر. اور فرشتوں کا کوئی تعجب نہیں ہے اس کے اندر، کوئی غلط بات بھی نہیں ہے. واقعی ہماری تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو انسانوں نے کتنا فساد مچایا، کتنا خون بہایا. فرشتے جو ہیں وہ پھر اپنی بات کو کمپلیٹ کرتے ہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. اے اللہ، آپ کی حمد، تعریف اور آپ کی جو فرما برداری عبادت ہے اس کے لیے ہم پرفیکٹ عبادت کر رہے ہیں، پرفیکٹ تسبیح ہم کر رہے ہیں. آپ کی پاکی کو بہترین طریقے سے ہم بجا لا رہے ہیں. کیونکہ فرشتوں کی جو عبادت ہے وہ تو ہماری کسی بھی چیز کی کمپیئر نہیں کی جا سکتی والی، کیونکہ ان کی کسی بھی چیز کے اندر کوئی بھی نافرمانی نہیں آئے گی، کوئی نافرمانی نہیں آئے گی. جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا تھا سور پھونکنے کے اوپر، وہ کتنے ہزار سال گزر گئے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ بھی کتنے اور سال گزرنے ہیں، لیکن وہ اسی ڈیوٹی کے اوپر آلویز ریڈی، نہ تھک رہا ہے، نہ بور ہو رہا ہے، نہ نیند آ رہی ہے، آلویز ریڈی ہے کہ اس نے وہ ایک کام جس کے لیے اس کو تعینات کیا گیا. جس فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوگا جہنم میں عذاب کے لیے، یا جس کو رکھا ہوا ہے جان قبض کرنے کے لیے، اور اس کو کہہ دیا کہ یہ کرنا ہے تم نے، تو وہ ترس نہیں کھائیں گے فرشتے، وہ اس ڈیوٹی کو پوری طرح سے بجا لائیں گے. تو ڈیوٹی جو ہے وہ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم آپ کی بہترین طریقے سے وہ سارا کچھ جو ہے، جیسا ہوتا ہے نا سول سروس ہوتی ہے جو سارے نظام کو دیکھ رہی ہے، کسی فرشتے کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، یہ رزق کے اوپر مقرر کیا گیا ہے، بارشوں کے اوپر، پہاڑوں کے اوپر، مختلف جگہوں کے اوپر، حفاظت کے اوپر مقرر کیا ہوا ہے. یہ سول سرونٹس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اور زمین و آسمان میں بکھیرے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بہترین طریقے سے کر رہے ہیں، کوئی اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے، کوئی فلا نہیں ہے اس کے اندر کسی قسم کا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں یہ کہہ دیا قال انی اعلم ما لا تعلمون، بھئی میں جانتا ہوں جس ویژن اور پرپس کے ساتھ میں اس کو کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ جس کو میں بناؤں گا وائس رینٹ بناؤں گا، اس کے اندر وہ قدرت اور صلاحیت بھی میں رکھوں گا اسے، لیکن میں اس کو با اختیار چھوڑوں گا. اس اختیار کے بعد although ایک چھوٹی پرسنٹیج ہوگی، لیکن جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اس آزادی کے باوجود اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ کو وہ عبادت جو ہے وہ بہت زیادہ مقصود و محبوب ہے. جو شخص طاقت کے باوجود کسی سے بدلہ لے سکتا تھا، لیکن وہ اس کے باوجود وہ خود معاف کر دے اللہ کی خاطر جس کو اس نے دیکھا بھی نہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے. تو بہرحال عبادت ایک الگ کانسیپٹ ہے کہ عبادت کے کیا کیا ڈائمینشنز ہو سکتے ہیں، وہ ایک الگ ڈسکشن ہے والی. لیکن ابھی کا جو موضوع ہے ہمارا اس کی حد تک یہ کہ جو خلیفہ کا جو وجہ تھی، جس وجہ سے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ تھا کہ ایک با اختیار انسان جو نسل در نسل آئے گا. ایک جنریشن کے پاس ابھی ٹائم ملا، پھر اگلی جنریشن کو وہ موقع ملے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے نائب ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے خلیفہ ہوں گے دنیا کے اندر. تو اللہ تعالیٰ اس کو روٹیٹ کریں گے. ذمہ داری ہمیں دے دی کس کے اوپر؟ اس دنیا کے اوپر. اس دنیا کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ یہ دنیا ہے، میٹھی ہے، سرسبز ہے، اس کے اوپر تمہیں میں نے خلیفہ بنا کے بھیجا ہے. آگے مزید فرمایا جاتا ہے فَيُنْظُرْ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تو پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ تم کیسے پھر عمل کرتے ہو. اللہ تعالیٰ اس کے اوپر تمہیں آزمائش میں ڈال کے پھر دیکھیں گے تم کیسے عمل کرتے ہو. اب اس کے اندر جیسا میں کہہ رہا ہوں بہت ڈائمینشنز کور ہو سکتی ہیں. اس کے اندر یہ بھی کور ہو سکتا ہے کہ انسان کے بھول تو نہیں جائے گا کہ اس کی اصل منزل کہاں پہ آخرت ہے، اور وہ دنیا کا ہی ہو کے رہ جائے گا، وہ اسی کو ہی اپنی ساری منزل سمجھے گا. پوری دنیا، پوری زندگی جو ہے وہ اس دنیا کے ہی کاموں کے لیے لگا رہا، اسی دنیا کے ایک چھوٹا سا 5 مرلہ 10 مرلے کے پلاٹ کے اوپر ہی وہ روتا رہا، مرتا رہا. اسی کے پیچھے اس نے لوگوں کے حق بھی مارے، جائیدادوں کو میں حصہ بھی نہیں دیا، یا جھوٹ بھی بولا اس کی خاطر، اسی کے خاطر کرپشن میں پڑ گیا وہ، جس کی کیا حیثیت ہوگی. یعنی کہ اتنی بڑی آپ وہ امیجن کر کے دیکھیں کہ جو ویژن پورا اس کو براڈن آؤٹ کر کے دیکھیں، اس کے اندر ایک 5 مرلے کا 10 مرلے کی کیا حیثیت ہوگی. کہیں وہ کام تو نہیں کرنا شروع ہو جائے گا جس کے اوپر فرشتوں نے بہت زیادہ ایک وہ کیا تھا، ان کے ذہن میں ایک تعجب آیا تھا کہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فساد مچائے گا اور خون بہائے گا یہ، یا وہ اس طرح کرے گا جس طرح اس کا حق ہونا چاہیے. تو وہ چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. پلس آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فَاتَّقُوا الدُّنْيَا. اب عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں لفظ فَاتَّقُوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو.
اللہ تعالیٰ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرو، نافرمانی سے ڈرو۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ فاتقوا الدنیا، دنیا سے اب ہم کیا کہیں، دنیا کے معاملے میں احتیاط کرو، ڈرو، بچو، محتاط رہنا۔ یہ سب سے بہتر ورڈ ہوگا کہ محتاط رہنا دنیا کے اس معاملے میں۔ دنیا کے اوپر تمہیں اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے، تو دنیا کے معاملے میں تم محتاط رہنا۔ اور ساتھ ایک اور بھی تلقین کی، واتقوا النساء، اور عورتوں کے معاملے میں بھی تم محتاط رہنا۔ اب عورتوں کے ساتھ جو اس کا پیر اپ ہوا ہے نا، اس بات کا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو چیزوں کا تقویٰ کی بات کریں، دو معاملات میں ڈرنا، تو یہ اس کو سمجھا، اس سے سمجھ آتی ہے بات کی کہ دنیا جو عام طور پہ جنرلی جو ترجمہ کیا جا رہا ہوگا پہلے پارٹ کی حد تک، وہ یہ ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، دنیا کے اندر تمہاری کوئی رغبت نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا بھئی، اگر دنیا سے بے رغبت ہے تو پھر کیا اگلے کا بھی یہ ترجمہ ہوگا، کیونکہ عورتوں سے بھی بے رغبت رہو، اور عورتوں کے اندر پورا جو ایک وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ان کا پورا رول بنتا ہے نا، وہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ وہ اس کے اندر کیا ہے کہ ایک تو بات ڈیفینیٹلی ہو رہی ہے آپ کے اسپاؤس کے پوائنٹ آف ویو سے، ایک بات ہو رہی ہے آپ کی اس کی طرف، ایک اپوزٹ جینڈر کی طرف اٹریکشن کی پوائنٹ آف ویو سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی رولز بھی آتے ہیں، جو بہن کا بھی رول آتا ہوگا، والدہ کا بھی رول آتا ہوگا، بیٹی کا بھی رول آتا ہوگا، ان کے بھی حق ادا کرنے ہیں، ان کے بھی حقوق ادا کرنے ہیں، ایز کولیگز آتا ہوگا، ایز نیبرز آتا ہوگا، ان سب کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ کیونکہ جنرلی سپیکنگ جو فیمیل جینڈر ہوگا وہ ویکر ایلیمنٹ ہے اور اس کو پروٹیکشن کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر کہیں پر کوئی لٹریچر لکھا جا رہا ہوتا ہے، کہیں پر کوئی بات کی جا رہی ہوتی ہے، تو یہ نہیں کہا جا رہا ہوتا کہ مردوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، چاہے وہ سیکولر کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے چاہے ریلیجس کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہو۔ بوتھ ریلیجس کانٹیکسٹ میں بھی اور سیکولر ڈاکیومنٹس بھی جو ہیں وہ ہمیشہ عورتوں کے حقوق کی بات کریں گے، وومن رائٹس کی ہمیشہ بات کریں گے، بچوں کے حقوق کی بات کریں گے، کیونکہ پتہ ہے بچہ نہیں اپنا حق لے سکتا، خود بچہ اپنا حق خود نہیں لے سکے گا، بچے کو پرووائڈ کیا جائے گا حق اس کا۔ اب مثال کے طور پہ یہ کہ اگر عورتیں جو ہیں یا لڑکیاں جو ہیں وہ اب جس طرح آہستہ سے کر کے ٹائم آگے بڑھ رہا ہے اور ان کا جو پبلک رول ہے وہ بڑھتا جائے گا، تو اس کے اندر وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اب ہم دوبارہ سے امیجن کریں کہ وہ جس طرح آج سے کئی سو سال پہلے والا انوائرمنٹ تھا کہ عورتیں جو ہیں وہ مور اور لیس وہ لمیٹڈ ہیں ان کا رول، نہیں، ان کا رول جو ہے وہ اب ایکسپینڈ ہوتا جائے گا۔ جس طرح پولیس کے اندر بھی وہ ہیں، فورسز کے اندر بھی ہیں، میڈیسن کی فیلڈ کے اندر بھی وہ ہیں، ان کے اور بھی رول جو ہیں وہ ایکسپینڈ ہو رہے ہیں۔ تو اس سارے معاملے کے اندر ان کو ایک انوائرمنٹ چاہیے، جب جہاں بھی بات کی جاتی ہے ہراسمنٹ والی، کہ ہراسمنٹ نہ ہو رہی ہو کسی انوائرمنٹ میں، تو کس کی بات ہو رہی ہوتی ہے؟ عورتوں کے پوائنٹ آف ویو سے بات ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ آن دیئر اون اپنا حق نہیں لے سکتی، یہ فیکٹ ہے۔ اور وہ خود بھی جتنا مرضی کہتے رہیں کہ ہم عورتیں آزاد ہیں یا ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، اب ہم خود دیکھ لیں گے سب کچھ، نو بھئی، آپ لوگوں کو پروٹیکشن چاہیے تبھی تو آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، ورنہ کبھی مرد ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کبھی کہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے سے ہی ہو، کیونکہ وہ لیسر یا ویکر نوڈ ہے وہ۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہرگز یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز یہ بات نہیں کر رہے کہ عورتوں سے بے رغبت رہو، معاملہ یہ ہے کہ عورتوں کے معاملے میں دیکھنا زیادتی نہ کر دینا، تم ان کو ان کا حق دینا، ہراسمنٹ نہیں ہونی چاہیے کسی کے ساتھ کوئی سیکشول وائلنس نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ کوئی بد کلامی نہیں ہونی چاہیے، ان کو ان کے وراثت میں ان کا پورا حق ملنا چاہیے، ان کو ان کی تعلیم کا پورا حق ملنا چاہیے، ان کو اپنی ڈیولپمنٹ کا پورا حق ملنا چاہیے، ان کو اپنی مینٹل ہیلتھ کا پورا حق ملنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ بس ہم تو گھومے پھریں باہر اور ان کے لیے ریسٹرکشنز ہوں۔ تو جو اسلام کی جو احکامات ہیں ان کی پیرامیٹرز کے اندر رہتے ہوئے جو ان کا حق ہے وہ سب کچھ ان کو پرووائڈ کیا جائے، جو رسپیکٹ، جو آنر، جو کچھ بھی ان کی جو رائٹس ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے، مکمل طور کے اوپر ملنے چاہیے، وداؤٹ اینی ریزرویشنز۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے ہاں اتنی سوسائٹی آگے چلی گئی ہے، لیکن بہت سارے ایریاز کے اندر ابھی تک جو لڑکیاں ہوں گی ان کے پاس کیا ہوگا، بھئی پڑھائی تو ان کو کرا لی، جاب کی اجازت نہیں آپ کو، نہیں جاب نہیں کرنی، بس پڑھائی آپ کی ہو گئی ہے، دیٹ از انف۔ بھئی آپ نے جو ان کو کوئی ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کروائی تھی، آپ نے ان کو MBBS کروا لیا،
اور آپ نے ان کو فلانی ایجوکیشن دلوا دی، یہ دلوا دی، اور اگر وہ خود چاہ رہی ہے کہ جاب کرنا تو پھر آپ کیوں اس کو روک رہے ہیں؟ ہاں آپ سلیکٹیو ہو جائیں، اگر آپ کے کوئی کنسرنز ہیں خاص طور پہ کہ بھئی انوائرمنٹ ایسی نہ ہو یا یہ نہ ہو، آپ اس کے اندر سلیکٹیو ضرور ہو جائیں، لیکن اگر وہ خود کرنا چاہ رہی ہے آؤٹ آف ہر اون چوائس اور اس کے اندر کوئی غلط پرابلم نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے، تو لیٹ اٹ بی دیٹ وے۔ مینٹل ہیلتھ، ان کی جو گروتھ اور ان کو جو وہ جس طرح کرنا چاہ رہے ہیں، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ ان کو اپنے حقوق اور ان کو اپنے فرائض کے بارے میں پورا پتہ ہونا چاہیے، لیکن اس کو اگر وہ پورا کر رہی ہیں تو ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اگر اپنی پسند کی کہیں شادی ان کی ہوتی ہے، ان کو کوئی پسند ہے تو، اور آپ صرف ایک یہ لگا لیں کہ بھئی ہماری کاسٹ سے نہیں ہے یا یہ فلانی جو ریکوائرمنٹ ہے، نہیں کہ ظاہری بات ہے وہ کوئی غلط چکر میں نہ کوئی اس کو فول کر رہا ہو اسے، لیکن جو اس کے جائز مطالبات ہیں، ملٹیپل کیسز ایسے پرسنلی بھی جانتا ہوں کہ جن کے اندر یہ کہ آل واز اوکے، لیکن لڑکے کے اندر ہر کوالٹی ہے، جو لڑکی نے پک کیا تھا ہر طرح کی کوالٹی ہے، نہیں ہماری برادری نہیں فال ہوتی یہاں پہ، اور اس کی لڑکی کی کہیں شادی نہیں ہو پا رہی کیونکہ برادری کا کوئی مل بھی نہیں رہا اس کے اندر، یہ زیادتی کیوں اس طرح کی کر رہے ہیں؟ تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ ہے کہ اس کو اس کے حقوق دینا، محتاط رہنا اس کے ساتھ۔ اب اگر عورتوں والی بات سمجھ لگ گئی ہے نا ساری، اگر سارا ڈائمینشن سمجھ لگ گئے ہیں کہ وَاتَّقُوا النِّسَاءَ کا کیا مطلب ہو سکتا ہے، اب واپس آتے ہیں وَاتَّقُوا الدُّنْيَا کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا سے بے رغبت۔ دنیا سے کیا مراد ہے؟ ابھی دنیا سے مراد کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سرسبز بنایا، اس کو خوبصورت بنایا، حلوف بنایا، اسے میٹھا بنایا۔ اب اس کا مطلب بے رغبتی کیا ہے؟ ٹیک کیئر آف دا انوائرمنٹ، دنیا کا خیال رکھو۔ یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہم لوگوں نے ایکسپلائٹ کر کے رکھا ہوا دنیا کو، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کہ عورتوں کے حقوق ہیں اور عورت جو ہے ان کے لیے یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بتائی ہیں، اس طرح ہی دنیا جو ہے جس کے اوپر تمہیں خلیفہ بنایا گیا ہے اس کے بھی حقوق ہیں، اس کے معاملے میں بھی تم محتاط رہنا۔ یہ حدیث جو صحیح مسلم کی ہے نا، اس کے آپ ترجمے دیکھیں گے اور جتنی بھی ایکسپلینیشن دیکھیں نا، گھوم پھر کے آپ کو وہی بات ملے گی کہ دنیا کے فتنے سے بچنا، وہ ڈائمینشن ہے اس کے اندر کہ دنیا کے فتنے سے بچنا، وہ ڈائمینشن ضرور ہے اس کے اندر کہ آپ دنیا کے ہی ہو کے نہ رہ جاؤ، بھول نہ جاؤ آخرت کو اپنی۔ لیکن یہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ دنیا کو بے رغبتی کا مطلب یہ ہے کہ انوائرمنٹ، کلائمیٹ، ویسٹیج، ان سب چیزوں کو بری طرح سے آپ ایکسپوز اور ایکسپلائٹ کریں۔ حدیث میں آپ فردر فرمایا فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةٌ بنی اسرائیل، سب سے پہلا فتنہ جس میں بنی اسرائیل پھنس گئے تھے، ہم کہہ سکتے ہیں فیل ہو گئے تھے، جس کے اندر وہ اس آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ فتنہ کو چند عرصے پہلے بتایا تھا کہ اس آزمائش، اس ٹرائل کو کہتے ہیں جس کے اندر آپ کا اصل ہے نا وہ ظاہر ہو جائے۔ ایسا ٹرائل، ایسا فتنہ، ایسی آپ کی ٹربولیشن جس کے ذریعے آپ کا جو دونوں چیزیں ہیں نا وہ آپ کی ظاہر ہو جائیں، آپ کا مومن ہونا اور آپ کا منافق ہونا، آپ کا اچھا ہونا، آپ کا برا ہونا، آپ کا سچا ہونا، آپ کا جھوٹا ہونا، یہ سب چیزیں ظاہر ہو جائیں۔ سب سے پہلا فتنہ جس کے اوپر بنی اسرائیل کو آزمایا گیا تھا وہ تھا کانت فی النساء، وہ عورتوں کا فتنہ تھا۔ آگے سے حدیث خاموش ہے، آگے ہسٹوریکل معاملہ ہے ہمارا کہ اب ہسٹوریکلی دیکھا جائے کہ بنی اسرائیل کا اس معاملے کے اندر کیا ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں۔ جب سے وہ امت بنے تھے، جب سے جو یعقوب علیہ السلام جن کا نام اسرائیل تھا، ان کی اولاد وہاں سے سلسلہ جہاں سے چلتا ہے، وہاں سے ہسٹوریکلی کیا معاملہ ہوا تھا، اس کے بارے میں کچھ واقعات ہیں، وہ بھی کوٹ میں کر سکتا ہوں، لیکن ابھی ہم ان کو سکپ کرتے ہوئے اصل ٹاپک جو ہے ہم اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے یہ بات اس چیز کو انٹروڈیوس کر لیا جو میں جس کو اصل موضوع بنانا چاہ رہا تھا کہ دنیا کے اوپر ہمیں کہا گیا ہے کہ دنیا کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہنا، کیونکہ تقویٰ کا لفظ جو ہے یہ عام طور پہ ہم اللہ کے لیے استعمال کرتے ہیں یا جہنم کی آگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، وہاں پہ ڈر اور خوف والا ایلیمنٹ بھی آتا ہے یہاں پہ۔ ادھر یہ آتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک امانت دی گئی ہے، آپ کو ایک چیز کی ذمہ داری دی گئی ہے، آپ اس کے معاملے میں بہت زیادہ محتاط رہیں، کیونکہ جہاں پہ آپ سے اور بہت سارے معاملات کے سوالات ہوں گے، وہاں پہ اس دنیا کو اگر آپ نے برے طرح سے ایکسپلائٹ کیا تو اس کا بھی سوال ہوگا۔ جس طرح عورتوں کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا، اس
ارض کے حقوق، اس دنیا کے حقوق ہیں، ان کے اوپر بھی سوال ہوگا۔ تو اب میں اس کو فوکس کر رہا ہوں اس ٹاپک کو، جس کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں آج کل کی ٹرم کے اندر کلائمیٹ چینج، ہم جس کو کہہ رہے ہوتے ہیں ویسٹ یا ای ویسٹ مینجمنٹ کہہ رہے ہوتے ہیں، واٹر کرائسس ہیں، فوڈ کرائسس ہیں، پولوشن کی فارمز ہو گئیں، ایئر پولوشن بھی ہو گئی اس کے اندر، اور دوسری جو فارمز آف پولوشن ہے وہ سب چیزیں شامل ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ سب چیزیں اس ٹاپک کے اندر کور ہوں گی آج والے، تو اس سے متعلق، لیکن کیونکہ ہمارا موضوع حدیث سے متعلق ہے تو اس لیے ہم احادیث ہی ان کو پک کریں گے اور ان کی ڈائمنشن کو اس کے اندر ایکسپینڈ کر کے دیکھیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے سعد بن ابی وقاص، ان کو دیکھا وہ وضو کر رہے ہیں، یہ مسند احمد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، تو وہ وضو کر رہے ہیں اور وہ پانی کو استعمال کر رہے ہیں بہت زیادہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ یہ کس قسم کا بیجا اسراف ہو رہا ہے، کس قسم کی یہ ویسٹیج ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے ایک دم سے کہا اللہ کے رسول اسراف اس میں، پانی کے معاملے میں اسراف؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ہاں بالکل، اس کے معاملے میں بھی تم نے اسراف نہیں کرنا۔ عام طور پہ دماغ میں کیا بیٹھا ہوتا ہے اسراف؟ اسراف ہوتا ہے بیکار کی چیز، فضول خرچی ہو گئی، کہ وہ چیز جس کے اوپر آپ کو کم کے اوپر گزارا ہو سکتا تھا آپ زیادہ اس کے اوپر سپینڈ کر رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال کیا ہو سکتی ہے؟ اس کی ایک مثال یہ ہو سکتی ہے کہ مثال کے طور پہ کہ آپ کو ایک فیملی کا لگژری کار ریکوائرڈ ہے، اور وہ آپ کو یہ ہونڈا سٹی اور جو ٹویوٹا، اب تو خیر یہ بھی تو 60 لاکھ ہی ہو گئی ہیں یہ بھی، لیکن فار ایگزامپل آپ کو ایک بڑی فیملی کار ریکوائرڈ تھی، آپ کو یہ والی گاڑیاں کا آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہے، آپ اس کو پرچیز کر لیتے ہیں گاڑی کو، لیکن اس کے اندر اسراف کیا ہوگا کہ فار ایگزامپل یہ کہ آپ پرچیز کرتے ہیں کہ نہیں بھائی وہ جو گاڑی ہے نا، وہ جو BMW والی ہے جو اسپیشل امپورٹ ہوگی یا آڈی ہو گئی، وہ جو آپ کی اس کے اندر کوئی چیز ایڈ نہیں کر رہی، دونوں فیول کے اوپر چل رہی ہیں، یہ بھی فیول کے اوپر چل رہی ہے، دونوں 5 سیٹر ہیں، یہ بھی 5 سیٹر ہے، سیٹنگ کیپیسٹی بھی سیم ہے، اس کی بھی سیٹنگ کیپیسٹی سیم ہے، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ کوئی اس میں ویلیو ایڈ بھی نہیں ہو رہی اسپیشلی، سوائے یہ کہ آپ کے دماغ پہ ایک بھوت بیٹھا ہوا ہے کہ میں نے BMW لینی ہے، یا میں نے آڈی خریدنی ہے، یا میں نے مرسیڈیز خریدنی ہے، اور وہ اس سے 5-6 گنا زیادہ ہے پرائس ہے اس کی، کروڑوں میں بات ہو رہی ہے اس کی۔ تو یہ ایک بہت سمپلسٹ فارم آف اسراف ہے، یہ بہت سمپلسٹ فارم آف اسراف ہے۔ بے شک آپ افورڈ کر سکتے ہیں، بے شک آپ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو کوئی چیز ایڈ نہیں کر رہی۔ دونوں نئی گاڑیاں تھیں، دونوں کے اندر آپ کو وارنٹی مل رہی ہے، دونوں کے اندر سب کچھ ہے، ٹھیک ہے تھوڑا بہت میک کا فرق ہوگا، لیکن باقی دوسری گاڑیاں بھی اچھی گاڑیاں ہیں، اور ان کے اندر کوئی وہ ایکسٹرا ویلیو نہیں ایڈ کری، وہ کوئی ایکسٹرا ویلیو نہیں ایڈ کری۔ یا تو نا ہم کہیں کہ ہاں جی وہ الیکٹرک کار ہے، اور وہ یا اس کے اندر یہ والے فیچر آ گئی ہیں جس طرح بھی ماڈرن گاڑیوں کے اندر آ رہی ہیں، کوئی ویلیو ایڈ نہیں ہو رہی، اور آپ ایک چیز کو بہت مہنگا ورژن اس کا کر لیں، وہ اسراف ہوگا۔ آپ نے کھانا کھانا ہے باہر جا کے، آپ کھانا کھانے جا رہے تھے، فار ایگزامپل فیملی کا اسٹیک کھانے کے دل جا رہے ہیں، اور فار ایگزامپل وہ 800-900 کی کوئی اسٹیک کہیں سے ملتی ہے، لیکن ایک خاص برانڈ کھلا ہے، ایک خاص آؤٹ لیٹ کھلا ہے، وہ ہے ہی امیر زادوں کے لیے، بھئی وہاں پہ تو 3000 سے 5000 اس سے سستی کوئی اسٹیک یا کوئی ڈش ہوگی نہیں، لیکن آپ ادھر جا رہے ہیں کیونکہ بھئی وہ آج کل کا وہ فیشن بنا ہوا ہے۔ یہ کلیئر سمپلسٹ فارم آف اسراف ہے۔ تو ضرورت کی چیز کے اوپر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، ضرورت کی چیز کے اوپر ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اسے کہتے ہیں اسراف۔ اب یہاں پہ آئے موضوع کے اوپر، تو صحابی نے کہہ دیا کہ اللہ کے رسول اس میں اسراف؟ آپ نے کہہ دیا ہاں، ضرورت کی کیا چیز تھی؟ وضو آپ کر رہے ہیں، پانی اس کے لیے ریکوائرڈ ہے، ضرورت سے زیادہ آپ ویسٹ کر رہے ہیں اسے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اس کے معاملے میں بھی ہے، چاہے تم ایک دریا کے پاس کیوں نہیں ہو، تم دریا کے پاس کیوں نہیں رہتے۔ اب دریا کے پاس سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایک فلوئنگ واٹر ہے، اور جس طرح ابھی گرمیوں کا سیزن آ رہا ہے تو ٹورزم کے لیے لوگ جاتے ہیں ناردرن ایریاز میں، تو فار ایگزامپل امیجن کریں کہ ہمارے جو نیلم ریور ہے اور ناران سائڈ پہ آپ جاتے ہیں اور یہ دریا بہہ رہے ہیں، بہت فریشنگ ٹھنڈا پانی یہاں پہ اویلیبل ہے، وہ پانی بہہ کے جا رہا ہے، آپ اس پہ وضو کریں کیا نہ کریں، ارسپیکٹو وہ پانی بہہ کے جا رہا ہے، یعنی کہ وہ نلکا نہیں ہے کہ آپ نے کھولا اس کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کی مثال دی ہے نا، اس لیے ہم دریا سے انڈرسٹینڈ کریں، وہ اس نے تو ویسے بھی فلو کر کے چلے جانا ہے، آپ چاہے اس میں سے ایک ہاتھ بھر کے مل لیں، چہرے پہ لگا لیں، یا آپ اس کو جانے دیں، دونوں صورتوں میں وہ تو فلو کر کے جا رہا ہے۔
لیکن یہاں سے نا عادت کی بات ہوتی ہے، یہاں سے عادت کی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ کی عادت ہی ایسی ہو گئی، خراب ہو گئی کہ آپ کے پاس ایک فار ایگزامپل لمٹ لیس سورس آف واٹر آپ کے پاس ہے اور آپ اس کو بہت زیادہ استعمال کرنا شروع ہو جائیں اس کے اوپر، تو پھر ڈیفینیٹلی یہ ہوگا کہ جب آپ کے پاس واٹر سکیئرس ہو جائے گا، کم ہوگا، لمیٹڈ ہوگا، آپ تب بھی پھر اس کو کنٹرول نہیں کر پائیں گے، پھر آپ کے اندر وہ عادت ہی نہیں رہے گی کہ آپ کم پانی کے ساتھ بھی وضو کر سکتے ہیں یا غسل کر سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر ایک حدیث ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیا کرتے تھے ایک مد پانی سے۔ یہ ہوتا تھا جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ تقریباً ہاف لیٹر یا اس سے تھوڑا سا زیادہ، تقریباً ہاف لیٹر یا اس سے تھوڑا سا زیادہ، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر لیا کرتے تھے۔ ایک سا پانی یا 5 مد پانی کے برابر جو ہے وہ غسل کر لیا کرتے تھے۔ یہ تقریباً بن جاتا ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی، اب اسی کو آپ 5 ٹائم میکسیمم ملٹیپلائی کر کے دیکھ لیں، اگر آدھا ہے تو آپ کہہ لیں کہ 2 سے 3 لیٹر کے درمیان میں، 2 سے 3 لیٹر کی جو بوٹلز آپ دیکھ لیں، یا 1.5 لیٹر کی بوٹل ہمیں ملتی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ وہ 2 بوٹلز کے برابر پانی تقریباً اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر لیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے ہیں جو ایکسیپٹیبل اللہ کے نزدیک اور بہترین سنت ہمارے لیے، اور یہ کہ اب سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی قسم کے ہم یہ کہیں کہ کوئی طہارت اس کے بعد بھی کوئی رہ گئی ہو کہ اب کہاں اس سے بھی کوئی نیکسٹ لیول ہوگا طہارت کا۔ ہم سب کی عادتیں خراب ہو گئی ہیں اب، کیونکہ ہمارے واش رومز کے اندر پانی نلکوں میں آ رہا ہوتا ہے، ہمیں جا کے بھرنا نہیں پڑتا، جا کے جیسا پہلے وقتوں میں لوگوں کو بھرنا پڑتا ہوگا کہ گئے ہیں کنویں سے بھر کے لے کے آنا ہے۔ جس کو فار ایگزامپل بھر کے لانا ہوگا وہ تو بڑا خیال رکھے گا، ہمارے لیے یہ پانی جو ہے وہ اوپر سے آ بھی فری رہا ہوتا ہے۔ اول تو واٹر بل ہوتا ہی نہیں ہے، اگر بل ہوگا بھی تو وہ فکس چارجز ہوتے ہیں۔ ہاں وہ لوگ ضرور اس کی احتیاط کرتے ہوں گے جن کے گھر میں نا اب وہ آتا ہے باؤزر سے پانی آتا ہے، واٹر ٹینکر لگانا پڑتا ہے انہیں۔ یہ جس سوسائٹی کے اندر اسکول ہے اور جہاں پر یہ پیچھے بھی جو کالونیز اور بڑی ہیں، میکسیمم ایریا کے اندر یہ پانی کا پرابلم آنا شروع ہو گیا ہے۔ اب جن کو پتہ ہوگا نا کہ ایک باؤزر کے پیچھے ہمیں اتنے پیسے لگانے پڑ رہے ہیں، وہ اب ظاہری بات ہے کہ کیئرفل ہوں گے، پانی کے یوزیج کے اوپر کیئرفل ہوں گے۔ پانی جو ہے وہ ہمیشہ اس کی ضرورت جو ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ ریسورس ہم ویسٹ کر دیں گے، اس کو بل ہونا ضروری ہے، اس کو بھی بل ہونا ضروری ہے۔ جس طرح ہم نے گیس کے ساتھ کیا تھا، جب گیس آئی تھی تو اپنے بڑوں سب سے لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کیا کیا کرتے تھے، وہ جنریشن جنہوں نے گیس پہلی دفعہ دیکھی تھی آج سے 30-40 سال پہلے، کیا ہوتا تھا؟ گیس کا چولہا جلے جا رہا ہے، فری گیس ہے، کیونکہ ایک ماچس ہمیں دوبارہ جلانی پڑ جائے تو اس کے لیے چولہا جلتا رہے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں ایک نعمت دی ہوئی تھی اور ہم نے اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا اس نعمت کا، اور پھر زیادہ ستیہ ناش کیا جب 90s کے اندر ہم نے کہہ دیا یار وائی ناٹ ہم CNG کے اندر اس کو ڈالتے ہیں، گاڑیوں کو ہم اس سے چلاتے ہیں، اور وہ ریسورس جس کے بارے میں تب کہا جا رہا تھا بھئی 100 سال کے ذخائر ہیں اس کے اندر، جو پاکستان کی نیڈ ہے اس کے مطابق 100 سال کے ذخائر ہیں، اور ہم نے اس کو ابیوز کر کے ہم نے اس کو ویسٹ کر دیا، نہ وہ CNG والا معاملہ مکمل ہو سکا، جسٹ فار اے بینیفٹ آف فیو ہنڈریڈ روپیز۔ ایک ٹاپک میں نے کیا تھا پچھلے سال صدقہ جاریہ کے اوپر، اس میں واٹر سے ریلیٹڈ جو ہے، کیونکہ اس میں نیکی کی بات ہو رہی تھی، کوئی صدقہ جاریہ کا کام، اس میں واٹر مینجمنٹ کو میں نے کافی فوکس کیا تھا کہ ہمارے ذہن میں صرف یہ آتا ہے کہ کنواں کھدوا دیا، تو کنواں کھدوانا یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے لوگوں کو واٹر سورس دینے کے ساتھ ساتھ اگر واٹر ریسائکلنگ کے اوپر، کلین واٹر کے اوپر، واٹر کی کنزمپشن کے اوپر اگر کوئی بھی پلانٹ لگا لیا جائے، اس کے اوپر ریسرچ کروا لی جائے، خود بندہ ریسرچ کرے، ایسا کوئی کمپنی بنائے جس کا کام یہ ہو کہ وہ واٹر کو ریسائکل کریں، ری یوزیبل بنائے لوگوں کے لیے، کوئی ڈیم بنایا جائے اس کے لیے واٹر ریزروائر کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ سب کام جو ہوں گے نا وہ بھی صدقہ جاریہ میں کاؤنٹ ہوگا۔ ہمیں اپنے ذہن کو بہت زیادہ براڈن کرنے کی ضرورت ہے جب ہم ان ٹاپکس کو کور اپ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ جو پانی ہے وہ ایک بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن واٹر مس مینجمنٹ جو ہے وہ پورے ملکوں کو پریشان کرنے والی ہے۔ ابھی فیوچر کرائسس زمانے سے بات ہو رہی ہے، کم از کم 20-30 سال پہلے سے یہ بات چل رہی ہے کہ مستقبل کی جنگیں جو ہے نا وہ بھی ایون پانی کے اوپر ہوں گی اب، کیونکہ واٹر شارٹیج جو ہے یا واٹر مس مینجمنٹ جو ہے وہ اس کا اصل کاز بنے گی۔ آپ خبریں دیکھیں تو نائل ریور جو ہے اس کے پاس ایجپٹ اور باقی جو اس کے ہمسایہ ممالک ہیں ان کے تعلقات دیکھیں، وہ واٹر کے ارد گرد ریوالو کر رہے ہیں۔ پاکستان کا انڈیا کے ساتھ جو معاملات ہیں
اس کے اندر سب سے سینسٹیو چیز جو ہے وہ یہی ہمارا واٹر شیئرنگ والا کرائسس ہے ہمارے. اسی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے جتنے سال اس دنیا کو پریپیئر کیا انسان کے لیے، اس سے پہلے جو جنگلات تھے، اس سے پہلے جو بھی اللہ تعالیٰ کے حیوانات تھے ڈائناسورس کی فارم کے اندر، جو بعد میں کہ فاسلز بنے، فاسلز کے بعد جا کے وہ فاسل فیول کی شکل اختیار کی، چاہے وہ کوئلہ ہو یا چاہے وہ گیس آئل، ان چیزوں کی شکل کے اندر ہو، وہ اللہ تعالیٰ نے جو پوری دنیا کو پریپیئر کیا. اس کے ساتھ ساتھ جو دنیا کے اندر منرلز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، ہم ظاہری بات ہے ہم اسی سے ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں، اسی زمین سے ہم وہ سارے مٹیریل کو ایکسٹریکٹ کر رہے ہیں. اس میں جو ہم نے سب سے زیادہ جو عجیب سی چیز پروڈیوس کی ہے، یوزفل بہت ہے، بہت ڈائنامک ہے، لیکن ظاہری بات ہے جب اس کو سٹارٹ کیا ہوگا تب یہ سوچا نہیں ہوگا کہ اس کی ویسٹ کا کتنا مسئلہ ہوگا. وہ ہے ہمارا یہ پلاسٹک مٹیریل. پلاسٹک ایک ایسی چیز ہم نے بنا دی ہے پچھلے 200 سالوں کے اندر کہ وہ، اور آج تک جتنا بھی پلاسٹک بنا ہے نا وہ دنیا میں ہی موجود ہے، کیونکہ وہ اس کی جو ویسٹ ہے یا اس کا جو ریسائکلنگ ہے یا جو اس کو ایویپوریٹ ہونے کا یا اس کا جو کنزیوم ہونے کا جو ہے، وہ فی الحال کے لیے اس کا کوئی ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. تو اور پلاسٹک جو ہے وہ میں دیکھ رہا تھا، ایک ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا کیوریوسٹی اسٹریم کے اوپر. نیٹ فلکس کا تو پوری دنیا کو پتہ ہوگا نیٹ فلکس کیا ہوتا ہے. تو ایک ڈاکیومنٹریز کے لیے ایک الگ سے ہے، اس کا نام ہے کیوریوسٹی اسٹریم. ٹھیک ہے، اس کا شاید ہی بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا. بیچارے ایڈ بھی لگاتے رہتے ہیں کہ ہمارے بھی کوئی سبسکرائب کر لے اسے. تو اینی وے اس کے اوپر صرف ڈاکیومنٹریز ہوتی ہیں. تو اس کے اوپر ایک ڈاکیومنٹری تھی بیگ اٹ کے نام سے. اس میں وہ جو بندہ تھا اس نے، خیر وہ ڈاکیومنٹری کی اور باتیں، لیکن اس کے اندر ایک فگر پیش کیا تھا اس نے. ایوری ایئر 500 بلین پلاسٹک بیگز جو ہے نا وہ ویسٹ جا رہا ہے. 500 بلین 500 ارب پلاسٹک بیگ جو ہے وہ ویسٹ جا رہا ہے، سنگل یوز پلاسٹک بیگ، جس کا اس کے بعد کوئی کام نہیں ہے اس کا. تو امیجن کریں، چاہے وہ بیشک پتلا سا ہے، اس کے اندر میٹیریل کم یوز ہوا ہوگا، لیکن امیجن کریں وہ کس قدر نیوسنس بنتا جا رہا ہے ہمارے لیے، کس قدر نیوسنس بنتا جا رہا ہے وہ سنگل یوز پلاسٹک بیگ، جو کہ آج سے 2-3 جنریشنز پہلے اس کا کوئی تصور نہیں تھا. کم سے کم 40-50 سال پہلے بھی جب شاپنگ کرنے لوگ جاتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے، کپڑے کے بیگز لے کے مارکیٹ میں جاتے تھے، سبزیاں اسی میں ڈالنی ہیں، سب چیزیں اسی کے اندر ڈالنی ہیں آپ نے. یہ سنگل یوز پلاسٹک کا تو تصور نہیں تھا زیادہ. پیمپرز جب نہیں ہوتے تھے آج سے 30 سال پہلے بھی، تو کیا ہوتا تھا، وہ کپڑا ہی ہوتا تھا جس کو بار بار دھویا جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ پیمپر اس کو پلاسٹک کے لفافے میں ڈال کے پھینک دیا، گاڈ نوز کہ اس نے کتنے 500 سال کے بعد جا کے کب جا کے اس نے پھر ایونچولی ڈیزالو ہونا ہے اور ختم ہونا ہے. اتنی بڑی ہم اپنے لیے ایک نیوسنس چیز کریٹ کر رہے ہیں. اور خاص طور پہ ہمارے جیسے پاکستانیوں کے لیے کہ ہمارے دماغ میں کم سے کم کہ لیٹ 90s میں جب سے چائنا کے پروڈکٹس آنا شروع ہوئے تھے ہمارے پاس، اور ہم ایک دم سے خوش ہو گئے، یار بڑی سستی چیزیں ملتی ہیں چائنا سے، چائنیز چیزیں، تو کپڑے بھی سستے ہیں اور جوتے بھی سستے ہیں کچھ. ہم آہستہ آہستہ کر کے کچرا مال وہاں سے بنوانا شروع ہو گئے اور وہی کنزیوم کرنا شروع ہو گئے. اسٹینڈرڈ آپ کسی بھی کھلونے کی دکان پہ چلے جائیں، بچوں کا جو بھی آپ پلاسٹک کا کھلونا لے کے آئیں گے وہ 1 گھنٹے کے اندر ٹوٹ جائے گا. اتنی ہلکی کوالٹی کا پلاسٹک ہوگا، وہ اتنی ہلکی کوالٹی کا پلاسٹک ہوگا کہ وہ آپ نے جو بھی کار تھی جو بھی تھا وہ ٹوٹ گیا، اب وہ بیکار ہے، کچھ عرصہ برداشت کریں گے، اس کے بعد آپ اس کو پھینک دیں گے. ہمارے ہاں کتنے مثال کے طور پہ یہ جو موبائل فونز ہوتے ہیں، سستی کوالٹی کے ہم نے اتنے موبائل فونز بنوا لیے ہیں، اور ان کے ایکسیسریز اس سے بھی زیادہ سستی، بیکار قسم کے چارجرز. کمپیوٹر کے آفس کے لیے کمپیوٹرز ہم نے لیے تھے کافی سال پہلے، تو ان کے ساتھ جو پاور کیبلز جو لوکل مارکیٹ میں لی تھیں، ایک پرابلم آنی شروع ہو گئی. ہر کمپیوٹر جو ہے وہ ہر 2-3 گھنٹے بعد ریسٹارٹ ہو رہا ہے، ہر کمپیوٹر 2-3 گھنٹے بعد ریسٹارٹ ہو رہا ہے. وہ فلانا پٹاخہ مار دیا کمپیوٹر نے، اور فلانا مسئلہ ہو گیا. بھائی پتہ لگا کیا، یہ جو پاور کیبلز ہیں نا، یہ انتہائی سستی کوالٹی کی پاور کیبلز تھیں، ہیٹ اپ ہو رہی تھی، وہ پاور پوری نہیں دیتی تھی، کمپیوٹر ریسٹارٹ ہو جایا کرتا تھا. وولٹیج میں ذرا سا بھی کچھ ہوا، اس کے اندر کیپیسٹی نہیں تھی، وہ ایک دم سے جل گیا، برن آؤٹ ہو گیا کسی کونے کے اوپر. تب سے یہ پھر فیصلہ کیا کہ بھائی جو مہنگی ترین پاور کیبل اویلیبل ہوگی نا، کہ ہائی کوالٹی کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے، وہ آپ نے لینی ہے. یہ واقعہ میں جو بتا رہا ہوں کم سے کم یہ ہوگا واقعہ 14-15 سال پرانا واقعہ. اور جو اس زمانے میں مہنگی والی پاور کیبلز لے لی تھی نا ایک دفعہ، چاہے وہ اس وقت اگر یہ 100 روپے کی تھی اور یہ 500 روپے کی تھی، 5 ٹائمز مہنگی تھی، وہ ابھی تک چل رہی ہیں، 14-15 سال ہو گئے ہیں.
تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اٹھا کے سستی ترین چیز خرید لیتے ہیں اور وہ بہت جلد ویسٹ بن جاتا ہے. وہ یہی حال ہمارے گھر کی چیزوں کے اندر بھی, اپلائنسز کے اندر بھی, ہر چیز میں یہ پرابلم آ گئی ہے. ہم اتنی سستی چیزیں خرید کے رکھ لیتے ہیں اور وہ بہت جلدی خراب ہوتی ہیں اور ویسٹ ہو جاتی ہیں. پہلا زمانہ اگر آپ لوگ یاد کریں تھوڑا سا, آج سے جب یہ اسمارٹ فونز ریلیٹیولی نئے آئے تھے, اس دور کو امیجن کریں. یعنی کہنے کا مطلب ہے 2012-13 یہ والا ٹائم امیجن کریں. کچھ اسمارٹ فونز بھی اویلیبل ہیں. اسمارٹ فون کے چارجز کو آپ یاد کریں کس طرح کے چارجز ہوتے تھے. پھر نوکیا کے پرانے فونز بھی اویلیبل ہیں, سیمسنگ کے بھی پرانے فون اویلیبل ہیں. ہر موبائل کمپنی کے الگ چارجرز تھے, ہر موبائل کمپنی کے الگ چارجرز ہوتے تھے. اور وہ کام جو ایپل اکثر کرتے ہیں, ایپل کمپنی کرتی ہے کہ چارجر چاہے اس کے وہ بھی ہوں, ان کے اپنے نہیں ہوں گے نا, تو وہ چارجنگ ہی نہیں فل کیپیسٹی پہ کر رہے ہوں گے. تو بیسکلی ہمارے پاس نا اتنا جو ای ویسٹ اس کو بولتے ہیں, اتنا کچرا ہم نے جو جمع کیا نا, وہ جو چارجر جو ویسٹ چلے گئے, بعد میں استعمال نہیں ہوئے. کیپٹلزم کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے, کمپنیز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ تو بہت بڑا بزنس ہوتا ہے. ایسیسریز کا بزنس اتنا بڑا ہے کہ آپ ابھی اس وقت جا کے کوئی بھی موبائل لیں گے نا, مہنگے سے مہنگا, ہمارے پاس میرے خیال میں سب سے مہنگا یہ آئی فون ہے, اور یہ 2 لاکھ کے قریب تو پڑ جاتا ہے. ہمیں 2 لاکھ سے بھی مہنگا پڑتا ہے جو پاکستان میں اس کو اگر پرچیز کریں. اس میں کیا ایکسیسریز آتی ہیں بتائیں, کیا ایکسیسریز آتی ہیں؟ وہ ختم کرتے جا رہے ہیں ایکسیسریز کو. ایون اب آگے سے جو چارجر ہے وہ ختم کر دیا انہوں نے, صرف کیبل دے دیں گے, چارجر بھی ختم کر دیا. اتنے مہنگے فون کے اوپر بھی چارجر ختم کر دیا کہ نہیں, وہ آپ سیپریٹ پرچیز کریں. یہ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ انہیں پتہ ہے کہ بڑا بزنس ہے, یہ زبردست بزنس ہے. آپ اس کو خریدیں گے, چارجر خریدیں گے, اور اب یہ بھی جب آپ خریدنے جائیں گے پھر آپ 2 بھی خرید لیں گے کہ چلو ایک آفس کے لیے ہو گیا, ایک گھر کے لیے ہو گیا, چلو ایک گاڑی کے لیے بھی ہو گیا. تو یہ جو ہمارے پاس جو چارجرز کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں نا, کہ مثال کے طور پہ ابھی جو کامنلی چل رہی ہیں, مائکرو, دوسرا جو USB-C آ گیا, پھر ایپل کا لائٹنگ چارجر ہو گیا. اب جا کے ہم کافی حد تک نیرو ہوئے ہیں اس کے اوپر. تو چند دن پہلے یورپین یونین نے ایک بڑی اچھی اناؤنسمنٹ کی ہے. انہوں نے اناؤنسمنٹ یہ کی ہے کہ ایئر 2024 اس سال کے بعد جو یورپ میں جتنے بھی موبائل فونز, ٹیبلٹس, لیپ ٹاپس اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی اکوپمنٹ ہوتا ہے, یعنی کہ جس طرح مثال کے طور پر ننٹینڈو سوئچ ہو گئے اور اس طرح کے جتنے اور بھی ایسے جو گیجٹس ہوتی ہیں, ایسے جتنے بھی گیجٹس ہوں گے, سب کے چارجرز لازماً USB-C ہوں گے 2024 میں. اور اس میں انہوں نے اسٹیٹسٹکس شیئر کی ہیں کہ کتنے 200 ملین سے زیادہ کی بچت ہوگی لوگوں کی ایک تو اینولی. اور ای ویسٹ, اصل مقصد تھا ای ویسٹ بچانا, تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ بھئی چارجر جو ہے نا یہ اب سارے ایک کمپلائنس کے اوپر ہوں گے تاکہ ویسٹیج کم ہو. کم سے کم ان کے نزدیک یہ 5 ٹائمز پولوشن کو بچائے گا, ای ویسٹ پولوشن. اور اس کو مائنڈ میں رکھیں کہ ہمارے ہاں پرانی پولوشن کیا ہوتی تھی, لوگوں نے سبزی کے جو وہ تھے وہ باہر پھینک دیے اٹھا کے, یا یہ کہ وہ جو فروٹ تھے اس کے چھلکے باہر پھینک دیے. وہ آرگینک سٹف ہے, وہ ایونچولی اس نے ڈیزالو ہو جانا ہے اور جلد ہو جانا ہے, زیادہ ٹائم نہیں لینا اس نے. جو نیچرل چیزیں ہیں, ایون کپڑا جو ہے یہ بھی چیزیں ہوں گی, اس کو اگر آپ کریں گے اس کی جس نے جلدی ڈیزالو ہونا ہے, اس نے لیدر پروڈکٹس ہوگا, یہ سب چیزیں ریلیٹیولی جلدی ہوں گی, ڈیزالو ہوں گی. لیکن جو ای ویسٹ ہے, امیجن کریں کتنے لوگوں نے VCR خریدے ہوتے تھے جو, اب وہ سارے VCR کدھر ہوں گے, وہ کچرے میں پڑے ہوں گے. اب وہ جو کچرے میں پڑے ہوں گے اس کو اگر آپ امیجن کریں 100 سال بھی پڑے رہیں گے تو وہ کہاں جائیں گے, وہ ادھر ہی پڑے رہیں گے. زنگ لگ جائے گا وہ ہوگا, لیکن پڑے تو رہیں گے نا, وہ ویپوریٹ تو نہیں ہو جانا انہوں نے. یہاں پہ ہمیں گائیڈنس ملتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ادب المفرد کے اندر وہ جو حدیث ہے جو ہم زبانی تو بہت جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, اپنے جوتے اپنے کپڑے خود سیا کرتے تھے, خود ان کو مرمت کیا کرتے تھے جوتوں کی. یہ اس زمانے کے باوجود کی بات ہے کہ جب اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم افورڈ کر سکتے تھے نیا جوتا لینا, لیکن جو چیز جتنی یوز ہو سکتی تھی اس میں ویسٹیج کم سے کم کی تھی. اس کے اندر بھی دیکھیں اب کیپٹلزم کی کیا مصیبت پڑ گئی ہے. انہوں نے کیا کر دیا ہے, اب وہ مٹیریل بنانا شروع کر دیے ہیں جو اتنے سال سے زیادہ چلیں گے ہی نہیں. کپڑے, شرٹس, کپڑے اس کوالٹی کے اب ملیں گے آپ کو کہ جو اتنی زیادہ دھلائیوں کے بعد انہوں نے ویسے ہی خراب ہونا شروع ہو جانا ہے. ان کے رنگ فیڈ ہوں گے, ان کا دھاگا خراب ہونا شروع ہو جائے گا, پھٹنا شروع ہو جائے گا.
اور وہ لوگ جو میرے پیرنٹس کی جنریشن والے ہوں گے، اگر ان کے پاس ابھی بھی اپنے پاس وہ اپنے ینگ ایج کے کپڑے ہوں گے نا کوئی بھی، تو وہ سویٹرز ابھی بھی چل رہے ہوں گے، وہ شرٹس ابھی بھی چل رہی ہوں گی، وہ ان کے اوپر وہ ویئر اینڈ ٹیئر نہیں آئی ہوگی جو اب آتی ہے۔ اب ہم بے شک مثال کے طور پہ فرنیچر اور ان کے اندر یہ آئیکیا بہت ایک اچھا برانڈ ہے، لیکن وہ پروڈکٹس اب وہ بھی کوالٹی اچھی ہوگی اور افورڈیبل بھی ہوں گے، لیکن وہ بھی پروڈکٹس اب بناتے ہی اس پوائنٹ آف ویو سے ہیں کہ یہ بس اتنے سال چلے، اتنے سال کے بعد نیچرلی آپ کو ضرورت پڑ جائے۔ وہ جو ہم پہلے بات کیا کرتے تھے نا کہ فرنیچر بنا لیا، وہاں جی یہ کرسی کہاں سے آئی تھی، یہ میری دادی امی کی جو ہے نا، یہ ان کے جہیز میں آیا تھا ساتھ ان کے، تو وہ ابھی تک چلا آ رہا ہے، وہ حساب نہیں اب چلتا۔ اب وہ فرنیچر یہ سب چیزیں نا ان کی کہہ لیں کہ لائف سپین جان کے کم کر دیا گیا ہے، تاکہ بھئی یہ تو نہیں کہ ہم نے ایک دفعہ بیچا تو وہ لوگ تو 100 سال تک نیا کوئی کرسی نہیں لے رہے، اسی کرسی کو کوشش کروائے جا رہے ہیں، تو ان کو روٹیشن چلتی رہے، ان کی جلدی جلدی روٹیشن چلے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ پھر دنیا کی جو خیال رکھنا اور اس کے فتنے سے بچنا جو ہے، یا اس کا تقوی اختیار کرنا، اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ پلانٹیشن، وہ اس کا ایک بہت اہم جز ہے۔ اگین صدقہ جاریہ والا جو لیکچر تھا اس کے اندر اس کے اوپر بہت لینتھ میں بات ہوئی تھی۔ موٹیویشن کے لیے ان ساری احادیث میں سے جو اس میں شیئر کی تھی، ان میں سے صرف ایک حدیث یہاں پہ شیئر کر رہا ہوں، صحیح بخاری کی، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کوئی مسلمان جب بھی کوئی ایک پودا لگاتا ہے، کوئی بیج بوتا ہے اور پودا لگاتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کوئی بھی جب درخت بنا اور اس کے اوپر ایک پھل نکلا، کوئی پرندہ اس پہ بیٹھتا ہے، کوئی بندہ اس کے سائے تلے آتا ہے، کوئی انسان کھاتا ہے اس سے، کوئی جانور کھاتا ہے اس میں سے، اس سارے کا اجر اس کو ملتا رہے گا لگانے والے کو۔ تو ایک تو ہو گیا کہ آپ نے کیئر کریں، ایک یہ کہ ریوارڈ دیکھیں آپ کتنا ہے، یعنی کہ آپ کو UN والے جو مرضی کہتے رہیں کہ پلانٹیشن کریں اور یہ کریں، آپ موٹیویٹ ہو نہ ہو ارتھ کے لیے کہ ارتھ کا یہ ہم نے خیال رکھنا ہے، ارتھ کا یہ کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ریوارڈ بتا رہے ہیں یہاں پہ، وہ تو کسی کے بھی قریب کا میچ نہیں بنتا۔ اتنا بڑا ریوارڈ اس بات کا کہ جب تک اس سے کوئی پرندہ بینیفٹ لے گا، جب تک اس سے کوئی انسان بینیفٹ لے گا، جب تک کوئی جانور اس سے بینیفٹ لے گا، آپ کو اس کا ریوارڈ ملتا رہے گا۔ اور ماڈرن ٹائمز میں ہم کیا کہیں گے، جب تک وہ پودا جو ہے یا درخت ہے وہ آکسیجن پروڈیوس کرتا رہے گا، انوائرمنٹ کو امپروو کرے گا، آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ ان بہت ساری حدیث میں سے یہ ایک سلیکٹ کی ہے میں نے حدیث۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص تھا، وہ واقعہ مشہور واقعہ ہے، یہ اس کو میں جلدی سے گو تھرو کر کے بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جو پیاسا تھا اور اس نے پانی پیا، اس نے دیکھا کہ ایک کتا ہے وہ بھی پیاسا ہے، تو اس نے کیا کیا کہ اپنے جوتا ڈالا اس کے اندر اور جوتا بھر پانی جو تھا وہ اس کتے کو پلا دیا۔ تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے اتنے خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بخشش کر دی، مغفرت کر دی اس بندے کی۔ اس کے اوپر صحابہ نے کہہ دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کو بھی ان کے آگے ان کا خیر کرنے میں اس کے لیے بھی ریوارڈ ہے ہمارے لیے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی کل کبد رطبۃ اجر، ہر جاندار کا خیال رکھنا اس میں تمہارے لیے اجر ہے، ہر جاندار کے لیے خیال رکھنے میں تمہارے لیے اجر ہے۔ اس میں بہت سارے ٹاپکس کور ہو جائیں گے، اس میں اینیمل رائٹس والی بات بھی کور ہو جاتی ہے، اس میں انوائرمنٹ والی بات بھی ہو جاتی ہے، جس میں انوائرمنٹ آپ خراب کریں اگر، یا آپ خود کیئر کریں کہ نہیں بھئی اس سے پولوشن میں اضافہ ہو رہا ہے اور اس سے ہر جاندار افیکٹ ہو رہا ہے، تو میں اس کا کاز نہیں بنوں گا، تو یو اسٹیپ بیک فرام اٹ، ٹھیک ہے، آپ اس کا خیال رکھیں اس چیز کا۔ مثال کے طور پہ یہ کہ ابھی ایک چیز جس طرح اس سال کے اندر یا پچھلے 2-3 سالوں کے اندر دیکھا ہے کہ ایک دم سے سولر انرجی کے اوپر نا پاکستان کے اندر ایک دم سے لوگوں کا ٹرینڈ بڑھنا شروع ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ تھوڑے سے افورڈیبل ہوئے ہیں، گورنمنٹ نے اس کے اوپر سے ٹیکسز کم کیے تھے، پچھلی گورنمنٹ نے اینڈ میں جا کے دوبارہ لگائے تھے، لیکن اب اس گورنمنٹ نے آگے رائٹ فلی اس کو دوبارہ ریموو کر دیا ٹیکسز کو۔ تو ہم نے بھی اپنے جہاں جہاں ہمارے اپنے گھر ہے، آفس ہے، اسکول پروجیکٹس ہیں، وہاں پہ لگوائے ہیں جہاں پر بھی، تو اس کا بہت بینیفٹ ہے۔ تو یہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ بھی اس وقت افورڈ کر سکتا ہے نا، دس از دا رائٹ انویسٹمنٹ۔
ہم انویسٹمنٹ کے بارے میں سوچتے ہیں نا کہ بھئی آج کل کے حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں، اکانومی کے بھی حالات مشکل ہو رہے ہیں، انکم بھی ٹائٹ ہو رہی ہے ہماری، تو کہیں کوئی انویسٹمنٹ مجھے پیسے مل جائیں کہ میں پیسے ایکسٹرا ارن کر لوں، کوئی 20-30 ہزار مجھے ایکسٹرا مل جائے کہیں سے، یا کوئی ایکسپینس گھر والے کہہ رہے ہوں کہ بھئی خرچے بڑھتے جا رہے ہیں، آپ کہیں گے نہیں خرچے کم کرو اپنے. جس کے پاس بھی سیونگز ہیں جو کہ کوئی ڈپینڈ کرتا ہے گھر کی ضرورت کیا ہے، لیکن 10-15 لاکھ کے قریب جس کے پاس بھی اتنے کم از کم ورتھ آف منی ہے، دس از دا رائٹ تھنگ ٹو انویسٹ ان. آپ کی جو انرجی کاسٹ ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور یہ آج کل کو جو ریٹ ہے یہ آپ دیکھیں گے کہ دن بہ دن یا مہینوں کے حساب سے نا بجلی مہنگی سے مہنگی ہوتی جائے گی. اویلیبلٹی بھی پرابلم ہے، مہنگی بھی ہو رہی ہے، اور ملک کے اوپر بھی اس کا بہت زیادہ کاسٹ پڑ رہی ہے اسے. تو وائی ناٹ کہ آپ اس کے نیٹ میٹرنگ کنیکشن لگا کے آپ اپنے گھر کی بھی انرجی نیڈس پوری کر لیں. بل آپ کو نیٹ میٹرنگ کے اندر اگر رائٹلی کیلکولیٹڈ ہے مائنس میں بل آ رہا ہوتا ہے، باپ آپ کو پے تو نہیں کرے گا لیکن ایٹ لیسٹ بل جو ہے وہ آپ کا مائنس میں آ جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جو ملک ہے اس کے لیے جو سرپلس ہوگی نا وہ آپ الٹا گریڈ کو بیچ رہے ہوں گے. تو اس کو یوں بھی دیکھیں کہ آپ خود بھی پٹ ان کر رہے ہیں فار دا سوسائٹی فار اے ویری گڈ ٹائم. اور اگر بیٹریز نہ بھی لگائیں نا اس کے ساتھ، ڈائریکٹ اس کو صرف ایک گریڈ سلوشن بنا لیں تو وہ اٹ سیلف بھی بہت بینیفیشیل ہے. تو یہ سب چیزیں اس کے اندر آتی ہیں کہ آپ انوائرمنٹ کا کیئر کریں کہ بھئی اتنا جو فاسل فیول برن ہو رہا ہے اور اتنا جو انوائرمنٹ جو خراب ہو رہی ہے اس کے لیے، تو وائی ناٹ کہ میں اس کے اندر ایک چھوٹی سی ایک انوسینٹ سی کنٹریبیوشن کر لوں. سولر پینل، دھوپ ہمارے ملک میں اس قدر گرمی پڑ رہی ہوتی ہے، تو یہ تو ایک بہت نہیں کہ اس کے اٹ از اے ون ون سچویشن. جانوروں ہی کے حقوق سے متعلق ایک اور حدیث ہے جو سنن نسائی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے ایک پرندہ بھی مارا یا اس جیسی کوئی اور بڑی چیز اس نے ماری وداؤٹ اینی ویلڈ ریزن فار اے کاز. ایک کہنا ہے کہ شکار کے لیے آپ نے مارا، آپ نے کھانے کے لیے مارا تھا، آپ کی خوراک کا وہ تھا، آپ نے اس پرپز کے لیے مارا. ابھی بات ہو رہی ہے فار گیم پرپز، ایسی اور جی شکار پہ جاتے ہیں، پرپز کھانا نہیں ہے، پرپز کیا ہے؟ ہنٹنگ شوق ہے آپ کو، مزہ آ رہا ہے آپ کو، آپ نے مارا اس کو ڈیم کیئر کرتے ہوئے کہ بھئی اس کے بعد یہ اس کو حلال کرنا ہے نہیں کرنا، اب اس کو ذبح کریں. آپ نے کہا نہیں بھئی ہمارا مقصد تو وہ تھا ہی نہیں، ہمارا مقصد تو بس ہنٹنگ تھا، پلیجر تھا، لیجر تھا یہ. تو کوئی بھی جس جانور کو اس لیے مارے، پرندے کو یا اس سے بڑا کوئی بھی جانور ہو، صرف پرندوں کی بات نہیں ہو رہی، اس سے بڑا کوئی بھی جانور ہو جائے، اس کو مارے گا وداؤٹ اے جسٹ کاز، تو اس کے لیے کیا فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے قیامت والے دن جواب دہ ہوگا. وہ اللہ کے آگے اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے اور اس چیز کا وہ حساب دے گا. پھر اگر ہم نیکسٹ موضوع کے اوپر دیکھیں، ایک اور چیز جو اسی کے سارے موضوع کے اندر حدیث فال کر سکتی ہے وہ ہے صحیح بخاری کی حدیث، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا، وہ ایک راستے سے گزرتا ہوا جا رہا تھا، تو اس کو کانٹے دار ایک ٹہنی اور کوئی چیز راستے میں کوئی گری ہوئی ہوں گی، اس کو وہ نظر آئیں. اس کو اس نے کوئی نقصان نہیں دیا، لیکن اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ راستے سے میں اس کو ہٹا دوں، لوگوں کا فائدہ ہو جائے گا، بھلا ہو جائے گا. وہ اس کو ہٹا دیتا ہے کہ ایک لوگوں کے لیے نا ایک آرام سے گزرنے کی چیز بن جائے، لوگوں کو تکلیف نہ ہو، انوائرمنٹ ذرا اچھی ہو اس سے ریلیٹڈ. تو حدیث کے اینڈ میں کیا آتا ہے، الفاظ دیکھیں، فشکر اللہ، تو شکر کیا اس کا اللہ نے. ایک ہوتا ہے انسانوں نے شکر کیا، کوئی کمپنی آپ کو شکر ادا کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کا شکر ادا کیا اس بات پر کہ تم نے ایک راستے سے ایک کانٹے دار تکلیف دہ چیز ہٹائی ہے. فشکر اللہ لہو، اس کا شکر گزار ہوا اللہ، فغفر لہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا. اللہ شکر گزار ہوا، یہ ان ورڈز نے مجھے بہت اپیل کیا اور سرپرائز کیا. اللہ شکر گزار ہوا اس بندے کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو معاف بھی کر دیا اس بارے میں کہ تم نے اس انوائرمنٹ کو اس کو صاف ستھرا کیا. اس کے اندر بہت ساری حدیثیں نا چھوٹے چھوٹے واقعات اور بھی آ جاتے ہیں جو ایکسپلین کیے جا سکتے ہیں، لیکن انوائرمنٹ کو بہتر کرنے کے لیے، پولوشن کو، فوڈ کرائسس، فوڈ مینجمنٹ اور جو واٹر کرائسس اور ان سے بچنے کے لیے، اس میں یہ ریکمینڈ کروں گا آپ کو کہ بہت ساری ڈاکومنٹریز اویلیبل ہیں، وہ ضرور دیکھیں، اپنے لیے دیکھیں، بچوں کو دکھائیں، اپنے بہن بھائیوں کو دکھائیں، اپنے دوستوں کو دکھائیں. اور اس چیز کو یوں مت سمجھیں کہ یہ بس صرف کوئی این جی او یا کوئی اس کا کوئی ایجنڈا ہے کہ وہ ہمیں چاہ رہے ہیں کہ ہم کلین انرجی اس پہ جائیں. اس کو دینی فریضہ سمجھیں، کیونکہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ذمہ دار بنایا ہے.
خلیفہ بنایا ہے اس زمین کا، اور جس طرح عورتوں کے حقوق کے بارے میں جواب دیں ہم لوگ، اس طرح ہمیں زمین کے جو حقوق ہوں گے ہم اس کے اوپر بھی جواب دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔